ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران نے اسرائیل سے اپنے فوجی کمانڈر کو قتل کرنے کا بدلہ لینا شروع کر دیا ہے اور فوری رد عمل کے طور پر ایران نے اسرائیل کو بہت بڑا جھٹکا دے دیا ہے۔ پچھلے دنوں ایران کے فوجی کمانڈر کا شام میں اسرائیل نے میزائل سے قتل کر دیا تھا۔ ایران کے اس فوجی کمانڈر کا نام تھا سید رضا موسوی۔ یہ پاسداران انقلاب کے سپاہی تھے۔ ایران کے مشہور فوجی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھی تھے۔ ایران نے اس قتل کے بعد اسرائیل پر فوراً سائبر اٹیک شروع کر دیا اور یہ اتنا بڑا سائبر اٹیک تھا کہ پورے اسرائیل میں ہلچل مچ گئی تھی، ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو اور کئی دوسرے بڑے بڑے ذمہ داروں کو، فوجی آفیسروں کو بنکر میں جانا پڑا تھا، پناہ لینی پڑی تھی۔ اس کے بعد ایران نے ایک اینیمیشن ویڈیو جاری کر کے کہا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی کرسی کے نیچے بم لگا دیا گیا ہے اور اسی طرح اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، بنیامین نتنیاہو کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد آج یہ خبر آئی ہے اور یہ خبر بہت بڑی ہے کہ ایران نے اسرائیل کی مشہور ایجنسی موساد کے 4 ایجنٹوں کو، 4 ذمہ داروں کو تختے دار پر لٹکا دیا ہے۔ جن 4 لوگوں کو ایران نے پھانسی دی ہے، جن کا تعلق موساد سے ہے، ان میں 3 میل ہے یعنی 3 مرد ہے اور 1 عورت ہے۔ ان تینوں کے بارے میں خبر سامنے آئی کہ ان تینوں کو ایران نے پہلے ہی اپنی جیلوں میں بند کر رکھا تھا، لیکن ان کو پھانسی نہیں دی گئی تھی۔ ان کا ٹرائل چل رہا تھا، لیکن اب ایران نے کہا کہ سب قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، ان سے ہمارے ملک کو خطرہ لاحق تھا، اور یہ تجویز پیش کر کے، یا کہہ لیجیے اس بنیاد پر ایران نے ان 4 کو پھانسی کی سزا دے دی ہے۔ ایران نے پہلے ہی کہا تھا، ایران کے وزیر دفاع نے بہت بڑی دھمکی بھی دی تھی اسرائیل کو اور کہا تھا تم نے ہمارے کمانڈر کا قتل کر کے موت کو اپنے سر پر بلا لیا ہے، سارے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایران نے فوراً سائبر اٹیک کیا، جس سے پورے اسرائیل میں ہنگامہ برپا ہو گیا، تہلکہ برپا ہو گیا، اور اب ایران نے موساد، جو اسرائیل کی سب سے بڑی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اور پاورفل خفیہ ایجنسی کہلاتی ہے، اس کے 4 ذمہ داروں کو تختے دار پر لٹکا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایران کی طرف سے لگاتار اسرائیل کو، امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، حملہ کیا جا رہا ہے۔ حوثی نے اگر بحیر احمر میں اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہازوں پر حملہ کیا ہے، امریکہ اور اسرائیل کو ایک ساتھ جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ ادھر حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر حملہ ہو رہا ہے، ادھر شام اور دوسرے علاقوں سے اگر اسرائیل پر حملہ ہوا ہے، خود حماس جتنی قوت کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں، تو ان سب میں بھی کہیں نہ کہیں ایران کا ہاتھ ہے، ایران کا سپورٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران شروع سے کہتا آ رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہے، حماس کے ساتھ ہے، اور ڈائریکٹ ایران جنگ میں آنے کے بجائے انڈائریکٹ اس طرح کی تمام کمیونٹی کو، تمام تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور 70 سالوں میں پہلی مرتبہ ہے کہ اسرائیل بیک فٹ پر ہے، اسرائیل کی لگاتار ہار ہو رہی ہے۔ اپنے ایک بھی جنگی ہدف میں امریکہ، برطانیہ اور دنیا کے کئی بڑے بڑے ملکوں کا سپورٹ ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، اور یہی اسرائیل کی سب سے بڑی ہار ہے۔ اور اب ایران نے جس طرح اسرائیل سے کھلے عام بدلہ لینا شروع کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اگلے دنوں میں خطے کا توازن بھی بگڑ سکتا ہے اور اسرائیل کو بہت بڑی قیمت بھی چکانی پڑ سکتی ہے، کیونکہ ایران خطے کی ایک بڑی طاقت ہے اور پابندیوں کے باوجود بھی ایران نے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔